احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ نساء 36 نمبر آیت تلاوت کی گئی اور کچھ احادیث مبارکہ۔ ان آیات و احادیث میں پڑوسی کے بارے میں کچھ تعلیمات اہل ایمان کو سمجھائی گئی۔ پڑوسی اچھا مل جائے یا ہم اچھے ہو جائیں، بہت سے لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ میرا پڑوسی اچھا ملے، لیکن اس کوشش میں نہیں ہوتے کہ میں اپنے پڑوسی کے لیے اچھا بن جاؤں۔ اچھے کی تلاش میں ہر بندہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی نہیں ہوتا کہ میں کسی کے لیے اچھا بن جاؤں۔ بڑی سخت تاکیدات ہیں پڑوسی کے حقوق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، اور اس کے علاوہ بہت سی متعدد روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق پر روشنی ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اتانی جبریل یوصینی بالجار، پڑوسی کے بارے میں مجھے تاکید فرمانے لگے۔ اتنی تاکید کی حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقدار قرار نہ دے دیا جائے۔ جبریل علیہ السلام نے اتنی تاکید بیان فرمائی پڑوسی کے بارے میں کہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ میں گمان کرنے لگا کہ پڑوسی کو جائیداد میں وارث قرار دے دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے مزید ایک اور فرمان میں ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں سالن بناؤ، کوئی اچھی چیز بناؤ، شوربے والا یا کوئی اور خوشبودار چیز، تو پڑوسی کو دینے کی نیت سے اس میں اضافہ کر لو، اور اچھے طریقے کے ساتھ اپنے پڑوسی کو بھی پہنچاؤ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ پڑوسی کے گھر میں وہ کھانا پہنچا دیا جائے تاکہ ان کے دل میں کسی قسم کی حسرت نہ رہ جائے کہ کاش کہ ہم بھی یہ چیز بنا لیتے۔ تو کتنا آسان طریقہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی چیز کھاؤ اپنے پڑوسی کو دو، اور اگر نہ دے سکو تو اس کے چھلکے پڑوسی کے دروازے پہ نہ ڈالو، کہیں اس کے بچے دیکھیں اور ان کو پھر حسرت پیدا ہو۔ وہ چھلکے پڑوسی کے دروازے کے آس پاس نہ ڈالو۔ کوئی پھل آپ کھا رہے ہیں، کوئی قیمتی چیز آپ کھا رہے ہیں، کوئی نایاب چیز جو پڑوسی کے گھر میں آپ نے نہیں بھیجی، تو اس کے چھلکے اس کے دروازے پر نہ ڈالو۔ اور ایک اور روایت میں صحیح بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ اللہ کی قسم، لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں۔ 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ بندہ مسلمان نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مومن نہیں، کون؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ والذی لا یأمن جارہ بوائقہ،
کہ وہ شخص جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا نہیں۔ وہ شخص جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے پڑوسی محفوظ نہ ہو، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایمان والا نہیں۔ اور عورتوں کے بارے میں خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نساء المسلمین، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارۃ، کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کسی کم ذات کا ہو، کم شعبے کا ہو، کم پیشے کا ہو۔ اگر آپ کا پڑوسی دنیاوی لحاظ سے نیچ ذات کا ہے، کیونکہ ویسے تو دین میں ذاتوں کا تصور نہیں، یا پیشہ، آپ کا پیشہ اچھا ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، تاجر ہیں، اور آپ کا پڑوسی مزدور ہے، تو فرمایا کہ اس بنیاد پر پڑوسی کو حقیر نہیں سمجھنا، یا وہ تعلیم یافتہ نہیں، یا ذات کے لحاظ سے آپ سے کم تر ہے، تو کیا فرمایا؟ عورتوں کو خاص طور پر، کیا مسلمان عورتوں کسی بنیاد پر اپنے پڑوسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اس کی تحقیر نہیں کرنی، اس کی حقارت نہیں کرنی، اس کا مذاق نہیں اڑانا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ یا نساء المسلمین، بہت سی روایات ہیں، مستند روایات ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مہمان کا اکرام کرے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ زبان سے خیر بات نکالے یا خاموش رہے، بولے تو اچھا بولے، خیر کی بات بولے، یا پھر خاموش رہے، ایسی بات جس سے دوسروں کو تکلیف ہو وہ نہ کہے، مہمان کا اکرام کرے اور پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کون؟ جس کا اللہ پر ایمان، جس کا آخرت پر ایمان، تکلیف نہ پہنچائے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے، خیر الاصحاب عند اللہ، اللہ کے ہاں بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اللہ کے ہاں بہترین پڑوسی وہ ہے، خیر الجیران، جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اللہ کے ہاں بہترین فرد ہے۔ یہ روایات ہیں، آپ کے سامنے عرض کیے، کتنی روایات ہیں پڑوسی کے بارے میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، دکھ دیتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اپنے گھر کا سامان نکالو، باہر سڑک پر لے آؤ، چوراہے پر لے آؤ، اور کوئی تجھ سے پوچھے تو سامان گھر سے کیوں نکالا، تو کہنا پڑوسی کے دکھ کی وجہ سے، یہ کہنا پڑوسی کے دکھ کی وجہ سے میں نے نکالا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا، اپنے سامان کا، اپنے گھر کا سامان باہر لے آئے چوراہے پر، ہر گزرنے والا پوچھتا کیا ہوا، کیوں یہ تو نے سامان گھر کا باہر نکالا، تو وہ اس نے بتایا پڑوسی کے دکھ کی وجہ سے۔ تو ہر جو بھی سنتا پڑوسی پر لعنت کرتا،
وہ شخص دوڑتا حضور کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مجھ پر لعنت کر رہے ہیں، مجھ پر تانا مار رہے ہیں، لوگوں کی مجھ پر لعنت ہے۔ تو حضور نے پھر کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو لوگوں کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت تجھ پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی تجھ پر لوگوں کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، کہ تیرے دکھ کی وجہ سے وہ مجبور ہوا کہ گھر کا سامان باہر نکال لے آئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص پڑوسی کے دکھ کی وجہ سے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے کہ میرا پڑوسی ٹھیک نہیں، تکلیف دیتا ہے، اس وجہ سے وہ گھر بیچنے پر مجبور ہو جائے، تو اس پڑوسی جس کی وجہ سے اس نے گھر چھوڑا اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہ ظالم ہے، دنیا میں بھی ہلاک، آخرت میں بھی ہلاک۔ تو ایسے پڑوسی نہیں بننا میرے بھائیوں کہ میرے دکھ کی وجہ سے، میری تکلیف کی وجہ سے کوئی بندہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، زمین بیچنے پر، گھر بیچنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، اس کی تباہی کے لیے کافی ہے، اس کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پڑوسی اللہ کے دربار میں شکایت کرے گا، اس پڑوسی کی جس نے اس کو تکلیف پہنچائی، اللہ اس کی شکایت کو سنیں گے اور اللہ کے دربار میں وہ عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوسی نے مجھے دکھ دیا، مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے پریشانی میں مبتلا کیا۔ رب ذوالجلال خاص طور سے اس کی شکایت کو سنیں گے اور پھر اس سے بدلہ دلوائیں گے، شکایت ہوگی اللہ کے دربار میں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہت سے حقوق ہیں، بہت سی تاکید ہے پڑوسی کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، فرمایا کہ ایک وہ عورت ہے جو نمازیں پڑھتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب میں ایک حدیث نقل فرمائی، ایک وہ عورت ہے جو نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، خیرات بھی بہت کرتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، اللہ کے نام پہ خیرات خوب کرتی ہے، لیکن پڑوسی کے ساتھ بد زبانی کرتی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ عورت جہنمی ہے۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہیں، لیکن پڑوسی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، بات بات پہ لڑنا، بات بات پہ تانے دینا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے تانا مارنے والوں کے لیے، بات بات پہ بدتمیزی کرنا اپنے پڑوسی کے ساتھ۔ اب وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جہنمی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں کہ وہ عورت ہے جو بس فرائض پورا کرتی ہے، نوافل نہیں پڑھتی، خیرات بھی کبھی کر دی کبھی نہ کی، لیکن فرائض پورا کرتی ہے اور اپنے پڑوسی کو سکون پہنچاتی ہے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے وہ امن کا ذریعہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ خاتون جنتی ہے، وہ عورت جنت میں جائے گی، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ تو اندازہ فرمائے میرے بھائیو، دین اسلام محض نماز پڑھ لینے کا نام نہیں، دین اسلام کا مطلب ہم نے سمجھا نہیں۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا تو بس ہم دیندار۔ ہماری زبانوں سے لوگ محفوظ نہیں، ہمارے ہاتھوں سے لوگ محفوظ نہیں، ہمارے کردار سے لوگ محفوظ نہیں، تو ساری عبادات غارت چلی جائے گی، ساری عبادت فنا ہو جائے گی، ساری عبادت ضائع کر دی جائے گی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال
برباد کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ اب ایک انسان میرے بھائیو بڑی محنت سے نیکی کرتا ہے، بڑی محنت سے نماز پڑھتا ہے، بڑی محنت سے روزے رکھتا ہے، لیکن وہ برباد ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا اس بندے کا نقصان ہے کہ اس بندے نے محنت سے نیکی حاصل کی اور ضائع کر دی گئی۔ کہ وہ عورت پڑوسی کو دکھ دیتی ہے جہنم میں جائے گی، اور دوسری عورت جو صرف فرائض ادا کرتی ہے پڑوسی کو دکھ نہیں دیتی وہ جنت میں جائے گی۔ اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دولت سب کو دیتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے۔ یعنی دنیا کی دولت ہونا کوئی علامت نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، دنیا کا مال، دنیا کی حکومت ملنا کوئی دلیل نہیں کہ اللہ راضی ہے۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے، جن کو پسند نہیں کرتا ان کو بھی دے دیتا ہے۔ مال، دولت، حکومت فرعون کو مل گئی، نمرود کو ملی، نبیوں کو بھی ملی، داؤد علیہ السلام حکمران، سلیمان علیہ السلام۔ تو دولت کا ملنا نہ ملنا یہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، لیکن ایمان کی دولت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن سے اللہ راضی ہو، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی۔ اب جس کا جی چاہے ہدایت کے راستے پر چلے، جس کا جی چاہے گمراہی کے راستے پر چلے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے اسے میں ہدایت سے محروم نہیں کرتا۔ جو بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے میں اس کو ہدایت سے محروم نہیں کرتا۔ یعنی جو میری طرف دوڑتا ہے میں بھی اس کی طرف دوڑتا ہوں۔ ایمان صرف اور صرف اس سے ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور آگے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پڑوسی کو دکھ نہ پہنچاؤ۔ ایمان کی علامت کیا قرار دے؟ اللہ کی محبت کی علامت ایمان، اور ایمان کی علامت اپنے پاس والوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے کردار کی حفاظت کرو، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور مشہور روایت ہے میرے بھائیو، وہ شخص مومن نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے سو جائے لیکن پڑوسی اس کا بھوکا ہو، وہ مومن نہیں، اپنا پیٹ بھرا ہے پڑوسی کا پیٹ بھوکا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین چوری اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرنا ہے۔ چوری کرنا ویسے بھی گناہ ہے، جہاں سے مرضی کر لو، جہاں سے مرضی کر لو، چوری چوری ہے، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر میں سے چوری کرنا 10 درجہ زیادہ گناہ ہے، 10 درجہ۔ تو ساری روایات کا خلاصہ میرا بھائیو یہی ہے کہ اپنے پڑوسی کو دکھ نہ پہنچاؤ۔ اب پڑوسی کہتے ہیں کس کو؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اخلاقیات کا بیان فرمایا، اس میں پڑوسی کی وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کچھ عمدہ چیزیں بیان فرمائی، اعلیٰ اخلاق کا بیان فرمائے انسان کی رہنمائی کے لیے، اور آسان عام فہم چیزیں۔ یہی میں آپ سے میرے بھائیوں بار بار کہتا ہوں کہ دین اسلام بہت آسان ہے،
عام فہم چیزیں جس کو انسانی عقل تسلیم کرتی ہے وہی چیزیں دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے. جو ہم اپنے لیے پسند کریں دوسروں کے لیے پسند کریں. جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا پڑوسی اچھا ہو، اسی طرح میرا پڑوسی بھی چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے اچھا ہوں. اس کا طریقہ یہ محاسبہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدایت کے تمام اصول بیان فرما دی. انسان ہے غلطی کرتا ہے، غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ فرعونیت ہے. غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لے یہ آدمیت ہے. آدم علیہ السلام غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی لیکن ڈٹے نہیں رہے. فوراً احساس ہوا، فوراً ربنا ظلمنا انفسنا، اتنے بڑے آدمی اللہ کے نبی ہے، غلطی ہوئی تو فوراً ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یہ آدم علیہ السلام کے دعا کے الفاظ ہیں. اے اللہ اگر آپ نے بخشش نہ فرمائی، اگر آپ نے رحم نہ فرمایا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ آدمیت ہے، ہم تو نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے ان کلمات کی برکت سے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان پہ رحم فرمایا، ان کی بخشش فرمائی، ان کے قصور کو معاف فرمایا. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. حضور کیا فرماتے ہیں کہ بنی آدم سارے کے سارے خطاوار ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد سوائے انبیاء کے، اور انبیاء بھی اس لیے کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. وہ ذرا سا غلط قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ٹوک دیتا ہے. کیونکہ انبیاء کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، وہی والا سلسلہ صرف نبیوں کے ساتھ ہے. جیسے یونس علیہ السلام سے ذرا سی لغزش ہوئی، اللہ نے فوراً مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، فوراً، کوئی مہلت نہیں دی. انبیاء کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں اللہ رحم فرمائے، رات دن گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، لیکن اللہ نہیں پکڑتا. یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، انبیاء کے علاوہ. تو فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے. بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. اللہ کو توبہ کرنا بڑا پسند ہے. یہ آسان سا فارمولہ ہے میرے بھائیوں نیک بننے کا. اگر آپ کہنا کہ ہم سے غلطی ہونی نہیں چاہیے، یہ ناممکن ہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں. بسا اوقات آپ کسی موڈ میں، پریشانی کے عالم میں، آپ نے اپنے دوست کو برا کہہ دیا، بھائی کو برا کہہ دیا، بہن کو برا کہہ دیا، پڑوسی کو برا کہہ دیا. غصے میں آپ اچانک آپ کا مزاج تیز ہوا، آپ نے کسی کو غلط بات کہہ دی، تو فوراً اس کا احساس ہو جانا چاہیے. اڑے نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں میں نے جو کہا صحیح کہا، حالانکہ غلط ہے. اندر کا ضمیر جھنجھوڑتا بھی ہے تو نے غلط کہا، لیکن پھر بھی نہیں، اکڑ جانا، اسے کہتے ہیں شیطانیت. جیسا کہ شیطان میرے بھائیو اندازہ فرمائے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک شیطان نے کتنے معجزات دیکھے، اللہ کی کھلی نصرت دیکھی. شیطان نے جنگ بدر میں فرشتے اترتے دیکھے، قرآن میں سارا ذکر موجود ہے جنگ بدر کا. شیطان نے خود دیکھا، ابراہیم، ہزاروں لاکھوں شیطان نے قدرت کے کرش میں دیکھے، لیکن پھر بھی اپنے اس تکبر پر اڑا ہوا ہے، باز نہیں آتا، اپنی ضد پر پھر بھی قائم. بعض روایات میں، اسرائیلی روایات، بعض روایات میں مفہوم ٹھیک ہے کہ شیطان نے کہا کہ اچھا میں توبہ کرتا ہوں تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں. اللہ کی جناب میں ہاتھ اٹھایا، اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ نے فرمایا شیطان معاف کا وہی طریقہ ہے کہ آدم کے سامنے سجدہ کر، تیرا یہی طریقہ ہے. تو
شیطان پھر وہی بولا کیوں، میں تو نہیں کرتا، یعنی ابھی تک اپنی اسی اکڑ پر قائم ہے، ہزاروں سال گزر گئے۔ یہ ہے شیطانیت۔ انسانیت اور آدمیت یہ ہے کہ غلطی ہو جائے فوراً احساس ہو جانا چاہیے کہ نہیں میں غلط ہوں، بس آسان سا طریقہ ہے، قرآن نے بیان کیا۔ اور آدم علیہ السلام کی ہمارے پہلے انسان زمین پر، پہلے انسان، پہلے نبی، ہم سب کے باپ، ان کے قصے سے ساری یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی صرف مثال ہے، کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے اس سے بڑی چوڑائی ہے ہی نہیں۔ زمین و آسمان کی جو چوڑائی ہے، ان کا جو خلا ہے، سب سے زیادہ اس کائنات میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ وہ جنت زمین و آسمان کی چوڑائی کی طرف، مطلب اس سے بہت زیادہ ہے، اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وہ جنت اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ وہ متقی لوگ یہی ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اگر ان سے کوئی غلط کام ہو جائے یا وہ کسی پر زیادتی کر بیٹھیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کی طرف دھیان لگاتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتے ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، اپنے اس گناہ پر، اس زیادتی پر ڈٹے نہیں رہتے۔ یہ آسان سا فارمولہ ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ مجھ سے زیادتی نہ ہو کسی پر، پڑوسی پر، دوست پر، ساتھی پر، یہ تو ناممکن ہے۔ انبیاء کے علاوہ، چاہے وہ عالم، چاہے وہ شیخ الحدیث، چاہے وہ ڈاکٹر، بسا اوقات ڈاکٹر ہے، اب اسپتالوں میں جائیں مریضوں سے اونچا بول دیتا ہے۔ اب مریض کو تو نہیں پتا کہ ڈاکٹر کن حالات سے گزر رہا ہے، لیکن مریض کا دل تو دکھ جائے گا، بعد میں اس کو احساس ہو جانا چاہیے۔ تاجر نے کسی کو غلط کہہ دیا تو بعد میں احساس ہو جانا چاہیے، بس آسان سا فارمولہ ہے جنت میں جانے کا۔ اور ساری چیزیں روایت قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی کہ اپنی غلطی پر ڈٹنا نہیں، اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں کچھ اعلیٰ چیزیں بیان فرمائی۔ وَعْبُدُ اللَّهَ، پہلی چیز اللہ کی عبادت کرو، اور یہ عقل کے مطابق ہے۔ وہ رب جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو بندگی بھی اسی کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی۔ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو بھی، اللہ کی مخلوق میں سے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، کوئی بھی ہو۔ اور میرے بھائیوں، لوگوں نے اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ جن ہستیوں کو شریک ٹھہرایا وہ انبیاء اور اولیاء کی ہستیاں۔ انسان اتنا پاگل نہیں کہ وہ منہ اٹھا کے کسی پتھر کو تراش کر خدا کا درجہ دے دے، اتنا پاگل نہیں انسان۔ یہ جن مورتیوں کی پوجا ہوتی ہے، ان کی نسبت ہے کسی نبی کی طرف یا کسی ولی کی طرف۔ یہ ہندوستان میں جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں تو ان کی نسبت ہے، ان مورتیوں کی نسبت ہے، کوئی سیتا کی طرف، کوئی رام کی طرف، کوئی لکشمن کی طرف، مہاراج، یہ سارے ان کی نسبت ہے۔ یعنی وہ مورتی کی پوجا نہیں کر رہے، مورتی کی جو نسبت ہے ان کے ذہن کے مطابق پیغمبر یا ولی اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اہل کتاب نے بھی کی، یہودیوں پر اللہ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی، بہت سے صحیفے نازل فرمائے، بہت سے پیغمبر بھیجے، پھر بھی ان ظالموں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا۔ عیسائیوں پر عظیم الشان پیغمبر آئے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آج بھی دنیا میں عیسائیت موجود ہے، لیکن ان ظالموں نے پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا۔
اور مسلمان، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ورنہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا نہ ہوتی اللہ کے نبی کی تو آج وہ روزہ رسول بھی کفر اور شرک کا گڑھ ہوتا۔ مسلمانوں کی حالت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ تو پہلی اعلیٰ تعلیم عبادت کس کی؟ اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسری چیز اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو رکھا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، تیسری چیز والدین کے بعد قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور چوتھی چیز فرمایا کہ یتامہ یتیم اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پانچویں چیز پڑوسی، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اللہ نے 3 درجہ بندیاں بیان فرمائی پڑوسی کے بارے میں۔ پہلی درجہ بندی قرابت دار پڑوسی، آپ کا پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کا درجہ سب سے زیادہ ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا عزیز ہے، اس کو پہلے رکھا۔ والجار ذی القربہ، قرابت دار پڑوسی۔ والجار الجنب، دوسرا درجہ بیان فرمایا کہ جو پڑوسی اجنبی ہو، یعنی آپ کا عزیز نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، قرابت دار نہ ہو، لیکن ہے پڑوسی، اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، تیسری درجہ بندی پڑوسی کے بیان فرمایا کہ جو آپ کا ساتھی ہے، آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، آپ کے ساتھ اس کی دکان ہے، آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے، سفر کا پڑوسی جو چند لمحوں کے لیے پڑوسی ہوتا ہے، یا آپ ایک ہی جگہ پر کام کرتے ہیں، ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، یہ بھی پڑوسی ہے۔ یہ 3 درجہ بندیاں۔ تو میرے بھائیو، قرآن کریم کی اس آیت میں 3 درجہ بندیوں کو اگر ہم اپنا لیں، اپنے گھر کے ساتھ جو پڑوسی اس کا بھی خیال کریں، جہاں ہم کام کرتے ہیں یا دکان ہماری یا مارکیٹ میں یا دفتر میں، وہاں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، تو آپ بتائیں میرے بھائیو، ہمارا یہ ماحول امن کا گہوارہ بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، جب فلسطین فتح کرنے گئے، فلسطین کے عیسائیوں جب کہا کہ اپنے خلیفہ کو ہمارے پاس بھیجو اور اکیلے آئیں، ساتھ ایک خادم ہو بس اور کوئی اور نہ ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خادم ساتھ تھا باری لگا دی کہ ایک منزل میں نے سواری پر بیٹھنا ہے، تو نے پیدل چلنا ہے، اور ایک منزل تو سواری پر، عمر پیدل چلے گا۔ یہ ہے ساتھی کے ساتھ، رفیق سفر کے ساتھ حسن سلوک۔ حالانکہ خلیفہ وقت ہے میرے بھائی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، غزوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ غزوہ تبوک میں جب روم کی سرحدوں پر جا کر جہاد کرنا تھا، ایک سواری 3 افراد کے حصے میں آئی کہ باری باری سیر اس پر سفر کریں گے، باری باری سیر اس پر سوار ہوں گے، ایک سوار ہوگا تو پیدل چلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 افراد کی ڈیوٹی لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساتھی تھے، وہ صاحب بالجنب، آپ کے ساتھی تھے، آپ علیہ السلام بھی اسی طرح باری باری سے اپنی باری پر خود سوار ہوتے، جب ان کی باری ہوتی تو آپ پیدل چلتے، ان کو سوار کرتے۔ یہ ہے ساتھی کا حق۔ اللہ والوں کے بہت سے قصے پڑھاتے تھے، شیخ الحدیث علماء کے بہت سے قصے بیان ہیں، شاگرد پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا شاگرد کوئی قلم چھوڑ گیا، کوئی کتاب چھوڑ گیا، کوئی کاپی چھوڑ گیا، پڑھنے والے طلبہ چلے گئے، استاذ ان کاپی اور ان قلم کو اکٹھا کر رہا ہوتا تھا۔